امی جان، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ننھی عائشہ نے معصومیت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ آج تک تمہاری سمجھ میں کوئی بات آئی بھی ہے؟ حماد نے منہ بنا کر کہا۔ تو اس میں منہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ عائشہ چھوٹی ہے، اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ حماد کی بات سن کر وقاص نے بھی منہ بنا کر کہا۔ تو پھر تم کیوں منہ بنا رہے ہو؟ میرے پاس منہ بنانے کی وجہ ہے۔ منہ بنانے کی وجہ؟ ننھی عائشہ نے حیرت سے امی جان کی طرف دیکھا۔ امی جان، کیا منہ بنانے کی بھی وجہ ہوتی ہے؟ جی ہاں عائشہ بیٹی، ہر کام کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے، امی جان نے مسکرا کر کہا۔ لیکن امی جان، حماد تو وجہ بے وجہ منہ بناتا رہتا ہے۔ وقاص کو تو جیسے موقع مل گیا۔ میرا منہ اتنا فالتو نہیں ہے جو میں بے وجہ اسے بناتا پھروں۔ حماد بھلا کہاں چپ رہنے والا تھا۔ آپ لوگ خاموش ہو جائیے۔ ہاں تو عائشہ بیٹی، کیا بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ امی جان نے اس فضول بحث کو ختم کرا دینا ہی بہتر سمجھا۔ امی جان، وہ بات یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے ہماری آنکھوں میں سرما کیوں لگاتی ہیں؟ ننھی عائشہ نے کہا۔ اوہ امی جان، یہ سوال تو کئی دنوں سے میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا، وقاص نے کہا۔ چلو شکر ہے آتے آتے آ ہی گیا، حماد نے پھر کہا۔ آتے آتے آ ہی گیا کا کیا مطلب؟ وقاص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے امی جان سے اپنی بات کا مطلب تو پوچھ لو، پھر مجھ سے پوچھتے رہنا، حماد نے مسکرا کر کہا۔ ہاں واقعی یہ بات تو ہے، وقاص نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عائشہ بیٹی نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ انسان کو ہر کام کا مقصد جاننا چاہیے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ میں تمہیں سرما لگانے کی وجہ بتاؤں گی، لیکن ابھی نہیں، رات کو انشاءاللہ۔ معمول کے مطابق وقاص، حماد اور عائشہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد امی جان کے پاس آ بیٹھے۔ امی جان روزانہ سونے سے پہلے انہیں سبق آموز کہانیاں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین رحمہ اللہ تعالیٰ کے قصے سناتی تھیں۔ ان کی اسی عادت کا نتیجہ تھا کہ چھوٹی عمر ہی میں تینوں بہن بھائی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، اپنے اساتذہ اور بڑوں کا ادب کرتے اور اپنے والدین کا کہنا مانتے تھے۔ رات کو جب یہ سب امی کے کمرے میں جمع ہوئے تو امی گویا ہوئیں۔ بچوں، سونے سے پہلے سرما لگانا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اوہ تو یہ بات ہے، ان تینوں کے منہ سے نکلا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے امی جان، اس طرح ہمیں روزانہ ایک سنت کا ثواب مل جاتا ہے، وقاص نے کہا۔ جی ہاں بچوں، ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو ضرور اپنانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنانے اور جنت میں پہنچانے والا واحد راستہ سنت ہی ہے۔ اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ چلو لگے ہاتھوں تمہیں سنت کا مطلب اور اس کے چند فضائل بتائے دیتی ہوں، امی نے کہا۔ بہت اچھا خیال ہے امی جان، اس سے اچھی بات بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ تینوں بچوں نے بیک زبان کہا۔ بہت خوب، امی جان نے ان پر ایک نظر ڈالی۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر امی جان کی بات سن رہے تھے۔ بچوں، سنت عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں سنت طریقے کو کہتے ہیں، لیکن علماء کرام کی زبان میں یہ لفظ اب عموماً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سنت کے بارے میں اللہ رب العزت کے فرمان کا ترجمہ ہے: اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ دیکھا آپ نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنانے سے آدمی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، امی جان نے انہیں بتاتے ہوئے کہا۔ سبحان اللہ امی جان، کتنا آسان نسخہ ہے خالق کائنات کا محبوب بننے کا، حماد نے کہا۔ سنت کی فضیلت کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر آدمی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن سکتا ہے، بھلا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس مرتبہ وقاص نے کہا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جو شخص میری امت کے فساد کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔
فساد سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جب بدعت، جہالت اور گناہ عام ہو جائے، یعنی جو شخص میری امت کے فساد، یعنی جب بدعت، جہالت اور گناہ عام ہو جائیں گے، اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ 100 شہیدوں کا ثواب! وقاص کے لہجے میں حیرت تھی۔ امی جان، اگر آدمی ایک دن میں بہت سی سنتوں کو زندہ کرے تو کیا اس کو ہر سنت کے بدلے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ جی ہاں حماد بیٹا، اس کو ہر سنت کے بدلے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام شکور ہے، اور شکور اس ذات کو کہا جاتا ہے جو تھوڑے عمل پر بہت زیادہ اجر دے۔ اللہ تعالیٰ بے حد قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چھوٹے سے عمل کی بھی بے حد قدر و قیمت ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ روزانہ ہمیں بہت سے کام کرنے ہی ہوتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے ہر کام کو سنت کے مطابق سر انجام دیں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، تینوں نے مل کر کہا۔ چلو بھائی بچوں، اب تم سو جاؤ، صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، امی جان نے کہا، اور وہ تینوں سونے کی تیاری کرنے لگے۔